محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج 13/12 مکمل ہوا، 11ویں تراویح مکمل ہوئی، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 13واں پارہ پڑھا گیا جس میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے اور 12ویں پارے کے پونے پارے سے سورہ یوسف شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سورہ یوسف سے ہی اس کے کچھ اہم مضامین کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جس طرح سورہ یوسف کو بیان کیا ہے اس طرح کسی قصے کو، کسی کے تذکرے کو نہیں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کو مکمل طور پر کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مضامین کی طرف اشارہ کیے کہ اگر کوئی شخص ان مضامین کو پڑھ لے، عمل کر لے، اس کی زندگی میں جتنے بھی مراحل پیش آتے ہیں، چاہے وہ معاملات، معاشرات کے اعتبار سے ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، ایمانیات کے اعتبار سے ہو، سارے کے سارے اشارے اس کو مل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے سے پہلے احسن القصص کہا کہ یہ تمام واقعوں میں، تمام قصوں میں خوبصورت واقعہ ہے۔ اس کی خوبصورتی بہت سارے مضامین ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قصے کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، قصہ تو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ حضرات جانتے ہیں، بس اہم مضمون کی طرف اشارہ کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نبی ہونے کا، بعد میں نبوت کو ملنے والی ہے، بادشاہت ملنے والی ہے، تو وہ خواب تذکرہ مت کرو کسی اور کے سامنے، یہ کہنے کے لیے حضرت یعقوب نے یا بنی لا تقصص کا لفظ لایا۔ انبیاء اپنے بچوں کو کس نام سے پکارتے تھے؟ یا بنیا۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے ہر ایک نے اپنے بچوں کو جب پکارا اور مخاطب کیا تو بڑی محبت بھرے الفاظ سے، ان محبت بھرے الفاظ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یا بنیا، حضرت یعقوب نے اپنے بچے کو جب بلا رہے ہیں یا بنیا، یا بنیا کا معنی کیا؟ یا بنی نہیں، یا بنی ہے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پسندیدہ بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انبیاء کا یہی طرز تھا، یہی طریقہ تھا اپنے بچوں کو بلانے کا۔ یہاں یہ پیغام یہ ہے کہ آدمی جب اپنے بچوں کو مخاطب کرے، بلائے، پکارے تو بڑی ہی ہر ہمیشہ جب بھی کوئی کام ہو، چاہے وہ اس کا بچہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، اسے محبت بھرے الفاظ سے بلائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو بیٹا بولے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھار یوں کہتے ہیں، ارے مصیبت ادھر آ جا، ارے منحوس یہاں آ جا، اور پھر وہ پیغام کی زبان میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظوں سے بلائے جاتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہیے، کیونکہ محبت باپ اپنے بچوں کو، ماں باپ اپنے بچوں کو جتنا محبت دیں گے، محبت کی جگہ محبت، ڈانٹ کی جگہ ڈانٹ ہے، لیکن محبت سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ ہر وقت آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ سے زیادہ کرنے کی وجہ سے بچے باغی بن جاتے ہیں، بغاوت کے اوپر اتر آ جاتے ہیں۔ بغاوت سے بچانے کے لیے بچوں کو جتنی آپ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہو اس سے 10 گنا آپ محبت سے بلاؤ، پیار کرو، محبت کے الفاظ سے ان کو بلاؤ۔ پھر دیکھو بچے ہر کام سے پہلے پوچھیں گے، تمہارا بچہ چاہے چھوٹا ہے، کوئی شخص ان کے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ٹافی اس کو دے دیتا ہے، دینے سے پھر اپنے باپ سے پوچھے گا، اپنی ماں سے پوچھے گا، ابو جی فلاں شخص ٹافی دے رہے ہیں، کیا میں ان سے لے لوں؟ اگر نہیں، آپ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے رہے، محبت کا صلہ نہیں کر رہے بچوں سے، تو اس صورت میں وہ آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، فوراً لے لے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں پوچھوں گا تو وہاں بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ ہی ملے گی، محبت نہیں ملے گی۔ مزاج بن جائے گا بچوں کا، بغاوت آ جائے گی،
اس لیے اپنے بچوں کو محبت دو، محبت کے ساتھ ان کو ہمیشہ رکھو، محبت سے آپ کے بچے آپ کے ہمیشہ مطیع و فرمانبردار ہو جائیں۔ ایک دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر مصر کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا وہ قافلہ والوں نے ان کو لیا، بازار میں خریدنے والوں نے عزیز مصر آئی ان کو خرید گئی، لے کر کے گئی، بادشاہ میں ان کی پرورش ہوئی، محل میں ان کی پرورش ہوئی، بڑے ہو گئے، تو عزیز مصر جو زلیخا تھی وہ اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پر آ گیا، ہر وقت چاہتی تھی کہ میں اپنی خواہش اس دن سے پوری کروں، اس کے لیے موقع پائے، موقع آ گیا، ایسا موقع آیا کہ وہ کمرے کے جتنے بھی دروازے تھے سارے کے سارے دروازوں کو اس نے بند کر دیا، اور پھر اکیلے تنہا حضرت یوسف ہے اور عزیز مصر ہے۔ اس وقت اس نے کہا وقالت حیت لک، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، ان کو پتا تھا کہ ہر دروازہ بند ہے، کمرے کا ہر دروازہ بند ہے، بھاگوں گا تو بچ نہیں سکوں گا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ نبی تھے، نیک تھے، ان کو پتا تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش ضروری ہے، اس لیے جتنی کوشش ان کے بس میں تھی انہوں نے بند دروازے کی طرف دوڑ لگانا شروع کیا، بند دروازے کی طرف، جیسے جیسے بند دروازے کی طرف دوڑ لگاتے کھلتے جاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد پتہ ہونے کے باوجود اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، گندے کاموں سے بچنے کے لیے، بدنگاہی سے بچنے کے لیے، ہر گناہ کام سے بچنے کے لیے اپنے بس میں جو آدمی کو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ لہٰذا اس واقعے کے اندر ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ایک کمرے میں آدمی، ایک کمرے میں نامحرم لڑکا اور لڑکی جمع نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث غالباً اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة، آدمی کو نامحرم مرد نامحرم عورت کے ساتھ کبھی بھی خلوت میں نہیں رہنا چاہیے، ہرگز رہنے کا تو خلوت بھی جب وہ رہے گا تو شیطان اپنا فتنہ پھیلا کر کے رہے گا، اس کا دل بگڑ جائے گا، نیتیں بگڑ جائے گی، ضرور غلط کام اس کے اندر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کسی نے خواب میں شیطان کو دیکھا، شیطان سے پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ شیطان بتا کہ تیرا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ تو شیطان نے خواب میں اس بزرگ سے کہا کہ اگر ایک کمرے میں حسن بصری کو اور رابعہ بصریہ کو، حسن بصری وقت کے سب سے بڑی ولی اور رابعہ بصریہ سب سے بڑی ولیہ اللہ والی خاتون، ان کو بھی اگر جمع دیا جائے، بس تم ایک کمرے میں ان کو جمع دے دو، بقیہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کو کیسے بہکاؤں گا، کیسے ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا، وہ میرا کام ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا۔ تو آدمی کا نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا کسی ایک جگہ میں جمع ہو جانا یہ گناہ کی علامت ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کتاب میں، تفسیر عثمانی کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کے تفسیر میں انہوں نے یہ وضاحت فرمائی کہ وہ حضرت یوسف نبی تھے، وہ نبی تھے، زلیخا نے جب ان کو بلایا وہ نبی تھے، اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ اگر نبی کی جگہ کوئی اور ولی ہوتا، کوئی اللہ والا ہوتا، کوئی پرہیزگار ہوتا، کوئی متقی ہوتا، تب بھی اس کی ولایت، اس کا تقویٰ، اس کی نیکیاں پاش ہو جاتی۔ شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے وقت کا کتنا بھی بڑا ولی اگر جمع ہو جاتا، اس وقت اس جگہ ہوتا تو اس کی ولایت پھٹ جاتی، ٹوٹ جاتی، کوئی کام نہیں آتی، پاش ہو جاتی تھی۔ اتنا خطرناک ہے عورت کا فتنہ، کوئی بچ نہیں سکتا، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ اس زمانے کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کے اندر کہہ دیا تھا فرقوا بینہم فی المضاجع، جب بچوں کی عمر، لڑکے کی عمر 12 سال، لڑکی کی عمر 9 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو،
بستروں کو الگ کر دو۔ اس زمانے میں ہم جیسے دماغوں کے اندر، ہم جیسے ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا، یہ کیسی حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، 9 سال کی بچی، 12 سال کا بچہ ہے، بستروں کو الگ کرنے کا حکم سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے۔ یہ موبائل کے اشاعت اور موبائل کا پھیلاؤ، موبائل کی کثرت اور سوشل میڈیا کی کثرت اتنی ہو گئی، آج سمجھ میں آتا ہے کہ 9 سال میں بستروں کو الگ کیوں کرنا ضروری ہے، 12 سال میں الگ کیوں کرنا ضروری ہے، ان کے بستروں کو الگ کیوں کرنا ضروری ہے، آج سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لیکن آج وہ حق، وہ حدیث آج صحیح مصداق بن رہی ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بالکل وہ تصور نہیں ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی اور بھائی کی بیوی گھر میں ہے، دیور سامنے، جب گھر کے اندر اس کی بیوی اکیلی ہے، نہ ساس ہے نہ سسر، اکیلی ہے، دیور کو اب گھر جانا پڑتا ہے تو نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، وہ اپنی بہن کے گھر چلا جائے یا کسی اور رشتے دار کے گھر چلا جائے، لیکن جب اس کے گھر میں اس کی بھابھی اکیلی ہو تو اس صورت میں گھر میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ شیطان ضرور اپنا کام کرے گا، ضرور کام کرے گا۔ لیکن آج کون خیال رکھتا ہے ان تمام چیزوں کا؟ دل بگڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بھائی جوائنٹ فیملی ہے، بھائی رہتے ہیں، اس کے بچے پروان چل رہے ہیں، بڑے ہو گئے، جوائنٹ فیملی کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اس کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے، ان کے بھائیوں کے بچے بڑے ہو گئے، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا 9 سال کی، 12 سال کی عمر ہو گئی، اب یہ چاہیے کہ اب وہ جوائنٹ فیملی میں نہ رہے، کیونکہ وہ چچا صاحب بھائی بہن ہو گئے، ابھی دونوں کے درمیان میں پردہ ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بچپن سے بھائی بہن جیسے ہیں، یہ بچپن سے بھائی کی طرح رہ چکے ہیں، بہن کی طرح رہ چکے ہیں، یہ ہمارے زبانوں پر کون شریعت کو سمجھتا ہے، کون اسلام کو سمجھے گا؟ لیکن اس کے خطرناک نتائج اس زمانے میں معلوم ہوتے ہیں، تو اس وقت میں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا معاشرہ اتنا کمزور ہو گیا، شریعت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنا اتنا ایک خیالی لغو بن گیا ہے، اگر وہ گھر والے کوئی دیندار ہو، ماں کے سامنے بات رکھے، میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب میں یہاں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتا، رہوں گا تو بیچ میں دیوار ڈال دوں، ماں اس کی تڑپ جاتی ہے، کیونکہ شریعت کو اس نے سمجھا ہی نہیں، ماں تڑپ جاتی ہے، میرے ہوتے ہوئے تم ہانڈیاں الگ کرو گے، چولہے الگ کرو گے، میرے زندہ رہتے ہوئے میں یہ نہیں دیکھ سکتی، تم کو الگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، شریعت کے مسئلے کی وجہ سے تم کو الگ ہونا پڑے گا۔ اگر بیچ میں دیوار نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ نے مان کے رکھا ہے، گھر سے الگ ہو جاؤ، دوسرا گھر بناؤ، اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے، اس کی حیا کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے آدمی کو یہ تمام کے تمام کام انجام دینے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس سے یہی پیغام ملتا ہے کہ آدمی کو جو ہے نامحرم مرد اور نامحرم عورت کو ایک جگہ جمع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جہاں ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت ہوتا ہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ضرور ان دونوں کے دلوں کے اندر، صرف مرد کے اندر نہیں، صرف عورت کے اندر نہیں، عورت کے اندر بھی برے خیالات پیدا ہوں گے، مرد کے اندر بھی برے خیالات ہوں گے۔ آج کتنے ایسے ہیں دکانوں کے اندر بھی نامحرم مرد اور عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر کے کام جاب کر رہی ہیں، کمپنیوں میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جاب کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان کے خیالات کہاں جا رہے ہیں، ان کے منزلیں کہاں جا رہے ہیں، یہ کن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تنہائیوں میں جو ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں باتیں کرتے ہیں، یہ سب کے سب بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان نے اس وقت کام کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔